بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مصنف اس کے ہیں ڈپٹی نذیر احمد، جو کہ 1836 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں ان کی وفات ہوئی۔ مولوی نذیر احمد، جن کو ادبی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کہا جاتا ہے، ضلع بنجور، یوپی انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں اپنے والد سے، جو گاؤں میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، حاصل کی اور پھر دہلی جا کر دہلی کالج میں داخلہ لے لیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ڈپٹی نذیر احمد بچپن ہی سے ڈپٹی کلکٹر بننے کا، جو اس زمانے میں بہت ترقی یافتہ عہدہ خیال کیا جاتا تھا، خواب دیکھتے تھے، جو ایک روز پورا بھی ہو گیا۔ اب ڈپٹی کلکٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈپٹی کلکٹر ضلع کا سب سے بڑا حاکم تھا اس دور میں، جو تحصیل وصول اور نظم و نسق قائم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس مقام و مرتبہ کو پانے کے لیے سخت محنت کی اور زمانے کے بڑے نشیب و فراز دیکھے، اونچ نیچ دیکھی۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو بھی بہت قریب سے دیکھا تھا، کیونکہ ان دنوں آپ دہلی میں مقیم تھے، رہائش رکھتے تھے۔ آپ سر سید احمد خاں کے افکار سے بہت متاثر تھے، افکار، سوچ، ان کے خیالات سے۔ اس لیے 1857 کے بعد مسلمان اشراف گھرانوں کی تعلیمی حالت کو سدھارنے کے لیے لکھنے لکھانے کا کام کیا، سدھارنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، اور اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب رہے۔ ڈپٹی نذیر احمد ناول پڑھنے کے بے حد شائق تھے، شوقین تھے، مگر ان کے سامنے اردو میں ناول کا کوئی نمونہ موجود نہ تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی اور اردو ناول نگاری کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔ وہ چونکہ ایک معاملہ فہم، سمجھنے والے، زیرک، عقل مند اور زبان و بیان پر درست قدرت رکھنے والے زبردست آدمی تھے۔ اس لیے انہوں نے انہی خوبیوں کی بدولت اردو ناول نگاری کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی۔ انہوں نے متعدد کئی اصلاحی ناول لکھے، جن میں مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، رویائے صادقہ اور ایامی شامل ہیں، جو تمام کے تمام اصلاحی ناول ہیں، جن کے کرداروں کے ذریعے خاص طور پر اچھائی یا برائی کا فرق اور مسلمان اشراف گھرانوں کی عورتوں کی گھریلو زندگی کی عکس بندی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ شامل کتاب اقتباس کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، ان کے ناول توبۃ النصوح سے مستعار ہے، ادھار لیا گیا ہے اس کا ایک حصہ۔ ناول کے اس حصے میں خاندان کے سربراہ نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کا ذکر ہے۔ ان کے دو بیٹے ہیں، کلیم اور سلیم۔ سلیم چھوٹا بیٹا ہے، جس کی وہ اصلاح پہلے کر چکے ہیں، اور یہاں پہ کلیم کا ذکر ہے۔ کلیم کیسا ہے؟ جو اپنے وقت کا معروف شاعر ہے، مگر اپنے حال میں مست رہتا تھا، اور تمسخر کے انداز میں اس کے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کا بیان ہے، جس کا ظاہر اس کے باطن سے قطعی مختلف ہے، بالکل الگ ہے۔ ایک بیٹے کی اصلاح وہ کر چکے ہیں، اور ناول کے اس حصے میں وہ دوسرے بیٹے کی اصلاح کر رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنے نصاب میں شامل کیا ہے۔ آئے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ نصوح حیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دعا کے اثر سے وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کی بدعمالیوں پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ بدعمالی جو برے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے، لاپرواہی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک طویل خواب کے بعد نصوح جاگتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے، جو کمیاں اس نے اپنی زندگی میں کی ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، اس کا اسے احساس ہوتا ہے۔ بقیہ زندگی میں وہ اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے۔ ہم خیال بنانا، اپنے سوچ کے مطابق اس کو بھی قائل کرنا کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے، اور پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے، بچوں کو تربیت پر توجہ دیتا ہے۔ چھوٹی اولاد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، چھوٹی اولاد میں ان کا جو بیٹا سلیم ہے اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے باپ کا کہنا مانتا ہے۔ جبکہ جو بڑی اولاد ہوتی ہے، بڑی اولاد کے سلسلے میں اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ بڑی اولاد کلیم ہے،
کلیم نسو کا بڑا بیٹا ہے جس میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہردار بیگ کے ہاں اٹھ جاتا ہے۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ہی ناول کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ملاقات ہے جس کا حال بیان کیا گیا ہے۔ جب کلیم اپنے باپ سے ناراض ہو کے مرزا کے گھر پہنچتا ہے تو بار بار پکارنے کنڈی کھڑکانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا، کواڑ بند کر لے، دروازہ بند کر لے۔ کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی، ہے، کیوں نہیں ہے؟ کلیم، پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ لونڈی، جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے۔ موا مرزا ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی، اری کمبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں۔ وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے، اپنے تئیں اپنے آپ کو۔ کلیم سے مخاطب ہو کر، کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ نا جن کی رنگت زرد زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈیل، اپنے تئیں بہت بنائے سوارے رہا کرتے ہیں؟ کلیم، ہاں ہاں، وہی ظاہردار بیگ۔ لونڈی، تو میاں اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ درنگ جانگیاں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے، آہا، آپ ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کلیم، چلیے گا کہاں، میں تو آپ کے پاس آیا تھا۔ مرزا، پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں؟ یعنی کہ اگر آپ کچھ دیر میرے گھر میں قیام کریں گے تو میں گھر میں پردہ کرا دیتا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ کلیم، میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں، نیت سے، خیال سے کہ رات یہاں بسر کروں گا۔ مرزا، بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا، کھلی جگہ ہے۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد زرار کی طرح ویران، وحشتناک۔ مسجد زرار ایک فسادی مسجد تھی جو حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تعمیر کی گئی تھی اور یہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی تھی اور اللہ کے حکم سے اس کو گرا دیا گیا تھا۔ اور یہ بہت اسی طرح وہ اس کو مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح خوفناک مسجد تھی جس میں ایسے لگتا تھا جیسے بہت زیادہ فساد ہوا ہوا ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزارہا چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ تسبیح بے ہنگام کا مطلب ہے کہ بے موقع بات، یعنی کہ جو بھونڈی آوازیں ہوتی ہیں اس سے ان کے کان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ شور برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرنجنے کا فرش بن گیا ہے۔ کھرنجنے کا فرش کا مطلب ہے کہ جو داغوں سے بھرا ہوا وہ فرش، اینٹوں کا فرش ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ گند اور داغ پڑے ہوئے ہیں۔ مرزا کے انتظار میں چاروں نہ چار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، اس سے پہلے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے، اپنے دفاع میں خود ہی ان سوالوں کا جواب دینے لگے، ان اعتراض کا جواب دینے لگے جو انہیں خدشہ تھا کہ کلیم کرے گا۔ کہنے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، ان کی جو گھر والی ہیں ان کی بیمار ہیں، خفقان کا عارضہ ہے، احتلاج قلب کا روگ ہے، خفقان کا عارضہ دل کا مرض ہے، انہیں دل بہت تیز سے دھڑکتا ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس گیا تو
ان کو غشی میں پایا، بیگم جو تھی وہ بے ہوش تھیں، اسی وجہ سے دیر ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کلیم نے باپ کی طلب، باپ کا جو بلانا تھا، اس کا سمجھانا تھا، اس کا بتایا اور اپنا انکار بتایا، بھائی کی التجا بھی بتائی کہ بھائی نے بھی التجا کی، ماں نے بھی اصرار کیا، تمام ماجرا کیا سنایا، اور اپنا وہاں سے جو رخصت ہوئے تھے اس کا بتایا کہ وہ ناراض ہو کے نکلے ہیں۔ مرزا: پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم: سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو، جو آپ کا مشورہ ہو۔ مرزا کچھ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں خیر، نیت شب حرام صبح تو ہو۔ نیت شب حرام کا مطلب ہے کہ رات کو کسی کام کا ارادہ منحوس ہے، صبح ہونے دو پھر دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، بے تکلف آزادانہ آرام فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے، شدت ہے، بیماری شدت میں ہے۔ کلیم: یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، بہت سارے دیوان خانے ہیں، کئی پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام، کڑے اور گنج کا مطلب ہے مال و دولت بہت زیادہ ہونا، اور دکانیں اور سرائیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو۔ ملکیت: یہ حال ہے کہ ایک متنفذ کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں، یا یہ حال ہے کہ مطلب اب وہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے تھے اس کے الٹ ہے کہ میں ایک زندہ جو سانس لے رہا ہوں اس کے لیے تمہارے لیے ایک رات گزارنے کے لیے تمہارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے، ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکے پر تم قابض ہو اور متصرف ہو، تمام جائیداد پہ تمہارا قبضہ ہے اور تم صاحب اختیار ہو، لیکن میں اس جاہ و حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا، یعنی کہ جو شان و شوکت جو تم مجھے بتاتے تھے اس کی ایک جھلک بھی اس میں نظر نہیں آتی۔ مرزا کہتے ہیں آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں چرب زبانی سے کام لے رہا ہوں، یہ شک کرنا مجھے بہت حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے مجھ پہ شک کیا ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی ہے کہ آپ کو اتنی دیر سے میرے ساتھ تعلق رہا ہے، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، بندے کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور نے متبنہ کیا تھا اور اپنا جانشین کر مرے تھے۔ متبنہ کا مطلب ہے منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور اپنا جانشین مقرر کیا تھا، پھر وہ وفات پا گئے تھے۔ شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی، رکاوٹیں ڈالیں۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیرے سے کوسوں دور بھاگتا ہے، بکھیرے لڑائی جھگڑے سے صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا۔ صحبت ناملائم یعنی کہ فساد، جھگڑا اور خطرہ دیکھ کے میں نے کنارہ کر لیا، ایک سائڈ پہ ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اب وہ تمام جائیداد جو جمعدار صاحب کی ہے اس کو سنبھالنے کا کسی میں طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، تو اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے، شور مچا ہوا ہے، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائے۔ کلیم: لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، یعنی کہ بڑی چرب زبانی سے وہ پھر کلیم کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں تو جائیداد کا وارث تھا، لیکن لوگوں نے جھگڑا فساد کیا اور پھر مجھے دوبارہ کنارہ کشی کرنے پڑی، لیکن میرے بغیر ان کی جائیداد جو سی ہے، ان کا انتظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں اتنا ہی، باقی ناول کی پڑھائی نئے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔